بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر اول تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہاں کوئی تسبیح، تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار دیا۔ ساتویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کر دیا کہ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے: کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی اور کوہ ہرا۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا تاکہ اس کے ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کر رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے، اور بی بی حوا علیہ السلام کے بطن مبارک سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی، دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، جس کا نام اقلیمہ تھا، اور دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا، اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ تو جب حسب دستور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابیل نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو دوسری بہن تھی وہ خوبصورت نہ تھی، اور کہنے لگا کہ میں تو اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اسی کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ حق پر نہ تھا، وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہو جاتی اس کو جلا دیتی، اور جو نامنظور ہو جاتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی انہوں نے، پس قبول کی گئی ایک کی ان دونوں میں سے، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کہا اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے، یعنی حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے، اگر ہاتھ بڑھائے تو میری طرف تاکہ قتل کرے تو مجھے پھر بھی تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر، پس قتل کر دیا اس کو، پس ہو گیا خسارے والوں میں سے، یعنی قابیل۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، تو قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ناش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہ ہوا تھا کہ ناش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کورید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کوے کو رکھا اور مٹی ڈال کر ناش چھپا دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پس بھیجا اللہ نے کوا جو کوریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔
वो बोला, हाय अफसोस, मुझसे इतना भी न हो सका कि कौवे जैसा होता कि छुपा लेता लाश अपने भाई की, बस हो गया पछताने वालों में से। इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अपनी मुस्नद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्मन कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक सुन्नत जारी की। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में काबिल बड़ा था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ हज करने आए तो काबिल को अपने लड़कों पर निगरान मुकर्रर कर दिया। फिर जब आप हज से वापस तशरीफ लाए तो आपने काबिल से पूछा कि हाबिल कहाँ पर है, तो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। ये जवाब सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा लअन अर्ज़न शरिबत दम्महु, यानी ए अल्लाह, जिस खित्ते ज़मीन ने हाबिल का खून पिया है उस पर लानत भेज दे। चुनांचे उस वक्त से ज़मीन ने खून पीना छोड़ दिया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक हयात रहे, मगर मरते दम तक मुस्कुराए नहीं। चुनांचे जब मलकुल मौत आपके पास आए तो उन्होंने कहा, हय्याक अल्लाह या आदम व बय्याक। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बय्याक के क्या माना है? तो मलकुल मौत ने कहा, ये तो मैंने सिर्फ आपको हंसाने के लिए कहा है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम।